امری علی نقطۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طریقت میں روحانیت میں جو سب سے اہم ترین نقطہ ہے وہ مرشد ہے۔ عبادات میں کبھی رہ جائے گاڑی چلتی رہتی ہے، گناہ ہو جائے عبادات میں کمی بھی ہو جائے گاڑی چلتی رہتی ہے، کچھ بھی نہ کرے ابھی طریقت کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ اگر مرشد ناراض ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے بارہا فیض کیا ہوتا ہے، کیسے مرشد سے فیض ہوتا ہے، اس پر گفتگو کی ہے، لیکن آج خصوصیت کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ مرشد سے فیض کیسے ہوتا ہے اور اس کا میکینزم ہے وہ کیا ہے۔ عام طور پر تو لوگ یہی جانتے ہیں کہ مرشد نے کوئی وظیفہ بتایا اور آپ وہ وظیفہ کر رہے ہیں اور پیدا ہو رہا ہے، یا پھر مرشد نے ذکر قلب دیا تو آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور یہی فیض ہو رہا ہے۔ لیکن در حقیقت مرشد کی ذات سے فیض کیا ہوتا ہے اور مرشد وہ تعریف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، مرشد وہ ہوتا ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مار دیتا ہے۔ مرشد کی یہ پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، مرشد کامل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرشد زندگی دیتا ہے، مرشد موت بھی دیتا ہے۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، مرشد جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مرشد مار دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مرشد زندہ کرتا ہے سے کیا مراد ہے اور مرشد مار دیتا ہے سے کیا مراد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرشد قلب کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مار دیتا ہے۔ مرشد قلب کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مار دیتا ہے، یہ ہوتا ہے مرشد۔ اچھا، اب مرشد سے جو فیض ہے وہ کیسے انسان کو ملتا رہتا ہے؟ ملتا ہے جو فیض پہم ہے۔ فیض پہم اسے کہتے ہیں جو مسلسل ملتا رہے، اسے کہتے ہیں فیض پہم۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ولا نیاتکم۔ یہ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ آپ کی صورت کو دیکھتا ہے نہ اعمال کو دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ قلب، نیت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو نہیں دیکھتا۔ دیکھیے متعدد احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یوم محشر میں جو بخشش ہوگی وہ اللہ کے فضل سے ہوگی، اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ جو بخشش ہوگی وہ اللہ کے فضل سے ہوگی، اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ جے ویکھاں اپنے عملاں والے سر سر کمے نوٹیاں چھانا والے، جے ویکھاں تیرے کرما والے فضلاں والے اپنے جان میں ورگے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو بخشے گا تو آپ کو اپنے فضل سے بخشے گا،
اور وہ جو اللہ کا فضل ہوگا وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اولیاء، انبیاء، فقراء اور مرشدوں کے ذریعے۔ جس نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا ہوگا وہ اللہ کے فضل کے مستحق ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا سخی ہے، اور اس کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ کسی کا احسان لیتا نہیں۔ اگر تو نے کسی اللہ والے کے لیے کچھ کر دیا تو بس، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا تجھے بدلہ ضرور دینا ہے۔ جو تیری عبادتیں ہیں وہ رد کر دے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ رد کر سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تیری عبادتیں رد ہو سکتی ہیں، وہ بے نیاز ہے، ان کو رد کر سکتا ہے، لیکن یہ جو کام ہے جو تو نے کسی اللہ والے کے لیے کچھ اچھا کر دیا، وضو کرا دیا، پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، پیار سے دیکھ ہی لیا، تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اور اس کا بدلہ جو ہے وہ نیکیوں کی صورت میں نہیں ہوتا، وہ بخشش کی صورت میں ہوتا ہے کہ جہاں تجھے معاف کیا۔ یہاں یہ جو حدیث ہے ان اللہ لا ينظر صورکم و اعمالکم، نہ وہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الی قلوبکم و نیاتکم، لیکن وہ تمہارے قلب اور تمہاری نیت دیکھتا ہے۔ اب یہ قلب کو دیکھنا، یہ بات تو قابل فہم ہے، بڑی آسانی سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ بھئی چمکتا ہوا دل دیکھے گا اللہ پاک، لیکن نیت جو ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیت کو انگریزی میں کہا جاتا ہے انٹینشن، اور اردو میں کہا جاتا ہے ارادہ۔ تو اب اگر آپ لفظ مرید پر غور کریں تو مرید اس کو کہتے ہیں جس کا ارادہ ہو۔ مرید کیا ہو گیا؟ جس کا ارادہ ہو۔ اور اگر ارادے کی جگہ یہاں پر عربی کا لفظ نیت لگا دیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جس کی نیت ہو۔ وہ عربی زبان میں کہیں گے اس کو نیت۔ یہ تے تو ہم بولتے ہیں، عربی میں تے خاموش رہتی ہے، جس طرح جتنے بھی خواتین کے نام ہیں ان کے آخر میں تے آتا ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ اسی طرح یہاں یہ جو لفظ ہے نیا، ہم اردو میں تے ساتھ بولتے ہیں اس لیے وہ نیت ہو گیا۔ جس طرح طریقہ ہے، آخر کا تے عربی میں اناؤنس نہیں ہوتا تو وہ پڑھتے ہیں طریقہ، اور جب ہم اس کو اردو میں پڑھتے ہیں تو تے لگا دیتے ہیں طریقت، شریعہ، شریعت، حقیقہ، حقیقت، معرفہ، معرفت، تو یہ تے لگ جاتا ہے ساتھ اس کے۔ اس طرح لفظ جو ہے نیہ، کیا ہے یہ لفظ نیہ؟ اردو میں ہم اس کو نیت پڑھتے ہیں، سمجھے آپ لوگ؟ اب یہ جو مرید ہو گیا ہے ارادے کے ساتھ آیا ہے، جو مرید ہو رہا ہے ارادہ، کیا ارادہ لے کے آیا ہے جو مرید ہو رہا ہے؟ اللہ کو پانا ہے۔ مرشد کے پاس آیا ہے، ارادہ کیا لے کے آیا ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے آیا ہے، تو اللہ کو پانا اس کا ارادہ، اس کی نیت ہے۔ تو مرید کا مطلب ہو گیا اللہ کو پانے کے ارادے سے آیا ہے۔ مرید لفظ نکلا ہے ارادے سے۔ تو کسی کا مرید ہونا مراد کیا ہوئی کہ یہ اس سے ارادہ رکھتا ہے اس کا، اللہ کو پانے کا۔ کیا رکھتا ہے؟ اللہ کو پانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اچھا، اب فرض کیا اس مرشد نے اس کو بیعت کر لیا، تو اب جب اس کو بیعت کر لیا تو اب دو کام ہوں گے۔ کتنے کام ہوں گے؟ دو کام ہوں گے۔ پہلا کام کیا ہوگا کہ اب یہ جو مرشد کامل ہے وہ کیا کرے گا؟ پہلا کام کہ اس کے قلب کو زندہ کرے گا۔ کس سے زندہ کرے گا؟ ذات اللہ سے،
جس قلب میں ذات اللہ آ جائے وہ قلب زندہ ہو گیا. اب یہ قلب کیا بن گیا؟ ذاکر قلبی. ذاکر قلبی بننا مرید ہونے کی تیاری ہے. ذاکر قلبی بننا مرید ہونے کی تیاری ہے. ابھی مرید نہیں ہوا ہے. مرید کب ہوگا؟ کہ جب اللہ سے جو اس نے ارادہ اللہ کا کیا ہے، جب وہ اللہ سے جڑ جائے گا ریموٹلی، تو پھر وہ بنے گا مرید کامل. تو روحانیت میں، دین اسلام میں اور روحانیت میں جو نیا ہے، ارادہ ہے، جو نیا ہے، جو ارادہ ہے، وہ جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے تو عورتیں مہندی لگاتی ہیں کہ نہیں؟ تو پھر ہم پوچھتے ہیں نا کہ کس کے نام کی مہندی لگائی ہے، تو پھر بتاتی ہے نا کہ فلاں بن فلاں کے نام کی مہندی لگائی ہے. اسی طریقے سے یہ ارادہ ہے، اس کا ارادہ اللہ کو پانے کا ارادہ، اللہ کو پانے کا ارادہ کیا اور کیا ہو گیا؟ مرید ہو گیا. یہ اسی طرح مرشد کامل جو ہوتا ہے اس کے ارادے کو، اس کی نیت کو جوڑتا ہے رب سے، اس کے ارادے کو اور اس کی نیت کو رب سے جوڑتا ہے. رب سے جوڑتا ہے. اب کیسے جوڑتا ہے؟ مرشد کا قلب، یہ ہو گیا مرشد کا قلب اور یہ ہو گیا مرید کا قلب. اب یہ دونوں قلب کو کیسے جوڑتا ہے مرشد؟ ایک نور کی تار جو مرشد کے قلب سے مرید کے قلب میں جڑ جاتی ہے. اب مرشد کے قلب میں ہے اللہ اور مرید کے قلب میں کیا ہے؟ ذکر اللہ. اب مرشد کے قلب میں سے جو تار، نور کی تار، وہ مرید کے قلب سے جڑ گئی کی تار، مرشد کے قلب سے ایک نور کی تار مرید کے قلب کو جڑ جاتی ہے. اور یہاں سے وہ کام ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ جب پل رہا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ پلتا ہے، بچے کو جو غذا ملتی ہے ایک نالی کے ذریعے، ایک ٹیوب کے ذریعے، وہ اس کوک سے، ماں کی کوک سے اس ٹیوب کے ذریعے، نالی کے ذریعے جڑا ہوا ہوتا ہے جس سے اسے خوراک ملتی ہے. بچہ 9 مہینہ تک ماں کے پیٹ میں پلتا ہے، وہ کوئی کھانا وانا نہیں کھاتا، کوئی پانی وانی نہیں پاتا، لیکن وہ جو تار لگی ہوئی ہے نا، اس کے ذریعے ساری غذائیت اس کے اندر جاتی ہے. بچہ کچھ کرتا ہی نہیں، نہ کھاتا نہ پیتا، کچھ بھی نہیں کرتا. اسی طریقے سے مرشد کے قلب سے ایک نور کی تار، نور کی ایک تار مرید کے قلب سے جڑ جاتی ہے. مرشد کے قلب سے نور کی ایک تار مرید کے قلب سے جڑ جاتی ہے. نور کی تار. اب یہ ذکر اللہ بھی کر رہا ہے قلب، اور مرشد کے قلب سے نور بھی آ رہا ہے، تعلیم بھی آ رہی ہے، راز بھی آ رہے ہیں، ابرار و رموز الہی بھی آ رہے ہیں. اب اس کا کام کیا؟ تار کا کام کیا ہے؟ نور کی فراہمی. نمبر 1 نور کی فراہمی، علم و عرفان، اسرار الہی. یہ سارا کا سارا کچھ مرشد کے قلب سے جو نور کی تار آ رہی ہے اس کے ذریعے آ رہا ہے. مدرسے جانے کی ضرورت نہیں رہی. سلطان اکبر نے کہا کہ میں کسی سکول مدرسے میں نہیں گیا، قرآن مجید کا ایک حرف لے لیا، الف 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 سے اللہ 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 کرتا رہا. حضور پاک نے سیرہ منور دیکھا اور سینے سے سینہ لگایا اور سارا قرآن ادھر آ گیا. بلے شاہ اپنے مرشد کے پاس گیا، بلا مرشد کے پاس گیا. مرشد نے پوچھا بلا کیسے آئے؟
تو بلے شاہ نے کہا کہ رب کو حاصل کرنے کے لیے آیا، رب واسطے آیا۔ مرشد نے کہا تو بولیا رب دا کی کون ادھر پوٹنا ادھر لانا، اے بلے شاہ رب کا حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تھوڑا سا رب یہاں سے نکالا اور یہاں ڈال دیا۔ یہ جو نور کی تار ہے، اس نور کی تار سے اللہ دیکھتا ہے۔ یہ جو نور کی تار مرشد کے قلب سے مرید کے قلب کو جوڑ رہی ہے، اس نور کی تار کو اللہ دیکھتا ہے۔ اس تار کو اللہ تعالیٰ نے نیت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی شکل و صورت نہیں دیکھے گا کہ تو انڈین ہے، تو پاکستانی ہے، سری لنکن ہے، چٹا ہے، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں۔ ان چیزوں سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کو مطلب ہے تیرے دل، تیرے قلب سے اور تیری نیت سے۔ اور جس شکل و صورت سے اللہ کو مطلب نہیں، اس کے اعمال کا کیا ہوگا؟ اللہ لافانی ہے اور وہ دائمی عمل قبول کرتا ہے صرف، کیونکہ وہ وقتی عمل قبول نہیں کرتا۔ وقتی عمل فنا ہو جاتا ہے، وقتی عمل قیامت تک باقی نہیں رہتا۔ اللہ لافانی ہے اور وہ دائمی وجود پسند کرتا ہے۔ اس نے کچھ بھی ایسا نہیں بنایا جو لافانی ہو، اس نے تیری روح کو بنایا، وہ دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تیری صورت کو دیکھتا ہے اور نہ تیری صورت کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ پھر دیکھتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ يَنظُرُ، لیکن دیکھتا ہوں، إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے قلوب کو، وَنِيَّاتِكُمْ، اور تمہاری نیت کو۔ قلب اور نیت دونوں جڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ۔ یہ قلب ہو گیا، یہ اللہ کے ذکر سے جاری ہے اور اللہ اللہ ہو رہی ہے، نور بن رہا ہے، چمک رہا ہے، نور کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں آ گیا۔ پھر اللہ نے دیکھا کہ یہ جو دل چمک رہا ہے، اس کو چمکایا کس نے ہے؟ اس نوری تار کو دیکھو، اس کو چمکانے والا کون ہے؟ پھر کہا قلوبکم ونیاتکم، اور وہ جو تمہاری نیت، وہ جو نیت جو تیری مرشد کامل سے میرے لیے جوڑی ہے، میں اس نور کو بھی دیکھتا ہوں۔ اور آپ یقین کریں، یہ جو دل ہے نا، دیکھ اللہ والا جو چمک رہا ہے، اس کو اللہ ایک ہی دفعہ دیکھتا ہے، اس کے بعد کبھی دل کو نہیں دیکھتا، صرف اس نور کی تار کو دیکھتا ہے، اس نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ نور کی تار کیا ہے؟ یہ نیت ہے۔ اگر یہ تار لگی ہوئی ہے، نیت ٹھیک ہے تمہاری، پھر سب خیر۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر دل کی پرورش ہو رہی ہے، نور چل رہا ہے۔ اگر دل تار لگی ہوئی ہے نا، کنیکشن چل رہا ہے، اس کا اللہ پاک صرف ایک دفعہ دل کو دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھتا دل کو۔ اس کے بعد صرف پھر اس نور کی تار کو دیکھتا ہے جو مرشد کے قلب سے نکل کے مرید کے قلب کو جوڑے ہوئے ہیں۔ نور کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ، یہ نور کی تار ہے، یہ مرشد کے قلب سے آ رہی ہے۔ یہ ہے آپ کا سرمایہ حیات، سرمایہ حیات۔ یہ ہے جس کو کہتے ہیں نسبت، نسبت باطنی۔ یہ سلامت ہے، وہ سب سلامت ہے۔ یہ تار جب جڑ جائے، ہم بچوں کے لیے اکثر رسوئی میں پھول لاتے ہیں گھروں میں، اور اس کے اندر پانی بھرنے کے لیے پانی بھرنا پڑتا ہے، پائپ لگاتے ہیں۔ صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پائپ سے پانی آ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر آ رہا ہے تو وہ بھر ہی جائے گا، اگر آ رہا ہے تو بھر ہی جائے گا۔ جب تک یہ سلامت ہے تو سلامت ہے، جب تک یہ نوری تار سلامت ہے نا تو سلامت ہے۔ جب یہ اب یہ تار کب ہٹے گی؟ یہ تار ہٹتی نہیں ہے، ہٹتی ہو جاتی ہے۔ جب تیری تعلیم و تربیت پوری ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تجھ پہ تجلی ڈالے گا،
تو پھر یہ مرشد کی تار جو ہے یہ مرشد سے ہٹ کے پھر اللہ سے جڑ جائے گی، اور پھر اس کو کہا جائے گا، پھر یہ بن جائے گی حبل اللہ، اسی کو صراط مستقیم کہا جائے گا۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ مولا صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ میں صراط مستقیم ہوں۔ اگر اس کی تشریح نہ کی جائے تو بات جو ہے بڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ بھائی جب تک مولا علی ہمارے درمیان تھے تو وہ صراط مستقیم تھے، اب جب مولا علی یہاں سے تشریف لے گئے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے، اب کون ہے صراط مستقیم؟ یہ ایک پیچیدہ بات پیدا ہو جاتی ہے نا، اس کی تشریح ضروری ہے۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ صراط مستقیم اس نوری تار کو کہتے ہیں جو بندے کے دل سے عرش الہی تک جاتی ہے، وہی حبل اللہ ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی پیروی کرنا ہی صراط مستقیم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا قرآن مجید میں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ وہ انعام کا مطلب نعمت ہے، وہ نعمت کیا ہے؟ یہی ہے حبل اللہ۔ جب مرشد کامل نے تیری تعلیم پوری کر دی تو اب تار کا سورس چینج ہوگا، تار نہیں ٹوٹے گی، وہی مرشد والی تار اب مرشد کے دل سے ہٹ کے اللہ سے جڑ جائے گی اور تو ولی اللہ کہلائے گا۔ تو اب بتائیے سب سے زیادہ اہم ترین شے طریقت میں کیا ہے؟ نسبت کا لفظ میں یہاں استعمال نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں دفعہ جھوٹے پیر بیٹھے ہوئے وہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہماری نسبتیں کافی ہیں۔ اب یہ استعمال کرتا ہوں میں کہ جب نور کی تار مرشد کے دل سے جڑ جائے، پیر کے دل سے نور کی تار مرشد کے دل میں جڑ جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ نور کی تار کیا ہے۔ اب آپ بھی اپنے ڈبے پیروں سے یہ سوال پوچھتے کہ کیا مرشد آپ نے نوری آپ سے میرے قلب کو جوڑا ہوا ہے؟ اگر وہ کہتے کہ ہاں جوڑا ہوا ہے تو پھر ان سے پوچھے مرشد عالم وہ اشار و رموز وہ علم و عرفان آ ہی نہیں رہا مجھے، کیا وہ نور کی تار خالی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے؟ تم تو روحانیت کے علم بردار ہو، تم تو روحانیت کا پرچار کرتے ہو، تم کو نہیں پتا کہ مرشد کے قلب سے مرید کے قلب میں نور کی تار جڑی ہو، کوئی جار الہی، عرفان، فیض، علم، یہ سب کچھ مستقل آتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، یہ آتا رہتا ہے، کتاب بھی اسی سے آتا ہے، الہام بھی اسی سے آتا ہے۔ انسان کتابیں نہیں پڑھتا، قرآن مجید میں جو آیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جہاں کی اللہ ہدایت دیتا ہے یہ نور ہی اپنے نور کے ذریعے وہی یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ کتابوں سے فیض نہیں ہوتا، ان کو نور سے فیض ہوتا ہے۔ اچھا اب نور سے فیض ہوگا تو کتابوں کا متبادل کیسے ہوگا؟ کیا علم و حکمت بھی آئے گی؟ ہاں، جب یہ نور کی تار جڑ جائے گی تو جو بات مدرسوں میں 12 سال سے تم قرآن کی تشریح نہیں سمجھ سکے نا، وہ اللہ کے نور کے ذریعے مرشد 1 سیکنڈ میں تیرے بھیجے میں بھر دے۔ یہ نور کی تار سب کچھ اسی کے بلبوتے پر ہوتا ہے۔ زبان عظیم نہیں ہوتی، ذات عظیم ہوتی ہے۔ کوئی بھی زبان بولے، وہ پنجابی بولے، اردو بولے، پٹواری بولے، انگریزی بولے، آپ کی وجہ سے عظمت ہے، زبان کی وجہ سے نہیں ہے، ذات کی وجہ سے عظمت ہے، زبان کی وجہ سے نہیں ہے۔ نور کی تار مرشد کے قلب سے جڑی ہے یا نہیں جڑی ہے؟ یہ تار ہے جو انسان کو رب تک لے جاتی ہے، یہی تار ہے جو عظمت کی دلیل ہے۔ اگر یہ تار نہ ہو تو نہ کوئی شائی ہے، نہ کوئی مؤذن ہے، نہ کوئی آل ہے، نہ کوئی اہل بیت ہے،
اگر یہ نور کی تار جڑی ہے تو سب کچھ ہے. میں نہیں کہہ رہا، سرکار نے کہا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ ادھر سید قریشی کی کیا پرواہ، ادھر سید قریشی کی کیا پرواہ، جو تارک قرآن ہے، پہلے حرفہ، پہلے سیاست سیابی کے لیے ایک فرمان ہے. جو بھی میری یاد سے غافل وہی حیوان ہے. نوری تار جڑی ہو وہ کبھی ہجر میں نہیں ہوتا، وہ کبھی فراق میں نہیں ہوتا، وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. سرکار نے فرمایا کہ یہ تو پوچھتے نہیں کہ یہ کرکٹ کا کھلاڑی تھا، کرنل تھا، جنرل تھا، یا وزن اس کا بھاری تھا، ادیب تھا، شاعر تھا، ملا تھا، یا کوئی وپاری تھا. دیکھیں گے یہی کہ کتنا اس کے نور جہاں سے اس کا جاری تھا. دیکھیں گے یہی کہ کتنا نور اس کا جاری تھا. یہ ہے وہ شیخ جس کو نیت ہے، یہ ہے وہ شیخ جس کو طریقت میں سب سے زیادہ آپ یقین کریں، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تمام عبادتوں سے زیادہ، ذکر و فکر سے زیادہ، سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ نور کی تار ہے. اور مرشد بھی وہی ہوتا ہے جو یہ نور کی تار لگانے کے قابل ہو. اب آ جاتے ہیں فیض کی طرف. کچھ ایسے اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کے قلب جاری کیے ہیں، زندہ کیے ہیں. لیکن یہ نور کی تار نہیں لگئی، کیونکہ نور کی تار لگانا بڑا خطرناک کام ہے. کیسے خطرناک کام ہے؟ اب یہ جو بھی گناہ کرے گا وہ نور کی تار کے ذریعے مرشد تک جائے گا، مرشد کے قلب تک جائے گا. جس کو تار لگائی ہے اس کو تو خرید لیا ہے، اس نے ساری زندگی اس مرشد کا تابع دار رہتا ہے. جان مال سب کچھ مرشد پہ بچھا ہوا ہے، اور نتیجے میں یہ نور کی تار لگی ہوئی ہے.